السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک بار پھر مسلم لیگ نون کے برے دن شروع ہونے لگے ہیں۔ مسلم لیگ نون پر مصیبتیں آنے لگی ہیں، گرفتاریاں ہوں گی، قائدین اندر جائیں گے، مقدمات ہوں گے، تحقیقات ہوں گی، نیب کے حوالات ہوں گے۔ یہ سب مسلم لیگ نون کے قائدین کی زبانی اور حکومتی وزراء کی بیانی جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اس سے سب سامنے آ رہا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب، سب سے پہلے آج خبر آئی ہے کہ رانا ثناءاللہ کے خلاف 19 کروڑ روپے کے اثاثوں کی تحقیقات کی سفارش کی ہے نیب لاہور نے، ڈی جی لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں۔ اب یہ ریفرنس بنے گا، تحقیقات کی منظوری ہوگی چیئرمین نیب کی جانب سے۔ رانا ثناءاللہ پہلے رہ چکے ہیں جیل میں، لیکن ان پر مقدمہ تھا ہیروئن کا، منشیات کی اسمگلنگ کا، رنگے ہاتھوں پکڑے گئے تھے۔ وہ فیصل آباد سے آ رہے تھے لاہور، اور لاہور کے ٹول پلازا کے باہر ان کو اے این ایف نے گھیر لیا تھا، اور خبر یوں میڈیا پر اسکرینیں لال کر کے چلائی گئی تھی کہ رانا ثناءاللہ اتنی ہیروئن کے ساتھ گرفتار، انہوں نے خود ہیروئن پکڑائی، اور یہ وہ بہرحال عدالت میں وہ ثابت نہیں ہوا تھا، لیکن کوئی 6/6 کی کھولی میں رانا ثناءاللہ صاحب کو رکھا گیا تھا، اور انتہائی بدترین حالات میں مسلم لیگ نون کے جتنے بھی رہنما گرفتار ہوئے ان میں سب میں بدترین حالات میں ان کو قید رکھا گیا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کو۔ بہرحال کیونکہ کوئی چیز تھی نہیں، کچھ پیش کر نہیں سکی تھی اے این ایف اور حکومت، لہٰذا بلکہ یہاں تک کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ جان اللہ کو دینی ہے، وہ وزیر مملکت جو تھے آفریدی صاحب، انہوں نے تو قسم کھا کر قومی اسمبلی میں کہا تھا کہ جی ثبوت ہیں، ویڈیو ہے رانا ثناءاللہ صاحب کے گاڑی سے ہیروئن برآمد ہونے کی۔ تو جب وہ ویڈیو عدالت میں پیش کرنے کی باری آئی تو پھر نہ شہریار آفریدی سامنے آئے اور نہ ان کو ویڈیوز دکھانے والے سامنے آئے۔ رانا ثناءاللہ صاحب شاید تگڑے تھے اس وقت جیل میں ہوتے ہوئے بھی کہ انہوں نے ویڈیوز غائب کروا دی، کیونکہ اس حکومت کا ایک اور معاملہ بھی رہا ہے کہ جب یا خاص طور پر نیب کا کہ گرفتار تحقیقات سے پہلے، تحقیقات شروع ہونے سے پہلے گرفتاری کی جواز یہ دیا جاتا تھا کہ یہ بااثر لوگ ہیں، یہ طاقتور لوگ ہیں، اگر یہ باہر رہیں گے، اگر یہ رہا ہوں گے تو پھر یہ ثبوت مٹا دیں گے۔ تو رانا ثناءاللہ صاحب اندر تھے، بہرحال انہوں نے ثبوت مٹائے کہ نہیں مٹائے، لیکن بہرحال وہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکا، لہٰذا وہ ضمانتوں پر رہا ہیں۔ البتہ اب دوبارہ کیونکہ وہ متحرک ہیں تو اب دوبارہ ان کے خلاف تحقیقات کی سفارش کی گئی ہے نیب لاہور کی طرف سے، لیکن معاملہ صرف رانا ثناءاللہ صاحب کا نہیں ہے، معاملہ ہے شہباز شریف صاحب کا۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے لیے فواد چودھری صاحب نے 2 دن پہلے پریس کانفرنس کی، شیخ رشید صاحب نے بتا دیا میڈیا کو کہ کس طرح اپوزیشن کے برے دن آنے والے ہیں، لیکن اس میں مسلم لیگ نون کو میں فوکس اس لیے کیے ہوا ہوں کہ مسلم لیگ نون مسلسل ریلیف لے رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ گرفتار ہوئی تھی سارے کے سارے رہا ہو گئے تھے، اس وقت کوئی بھی جیل میں نہیں ہے۔ اب دوبارہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ جو ہے اس کی باتیں شروع ہو رہی ہیں، اور پھر مسلم لیگ نون کی طرف سے جو باتیں، جو بیانات اور جو سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، جو اندر کھاتے سے باتیں پتہ چل رہی ہیں ان کے ڈرائنگ روموں سے، تو ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ ایک بار پھر وہ زیر عتاب آنے لگے، لہٰذا وہ اپنے آپ کو تگڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مریم نواز صاحبہ کا قومی مصالحت کی بات کرنا، پی ڈی ایم کو تیزی کے ساتھ متحرک کرنا۔ اب 8 ستمبر کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہے، اور اس اجلاس کے حوالے سے وہ جو پی ڈی ایم کی تحریک کے اگلے جلسے ہیں، تو میں نے جب پی ڈی ایم کے کچھ دوستوں سے بات کی، اور خاص طور پر جے یو آئی کے کچھ دوستوں سے بات کی، کیونکہ پی ڈی ایم میں اس وقت 2 بڑی جماعتیں متحرک ہیں، جے یو آئی اور مسلم لیگ نون۔ میں نے مسلم لیگ نون کا نام دوسرے نمبر پر جان کر اس لیے رکھا ہے کہ جو کراؤڈ ہے ابھی تک جو جلسے ہوئے سوات کا اور لاہور کا پی ڈی ایم ٹوٹنے کے بعد، مارچ کے بعد، تو وہ جو دونوں جلسے ہیں اس میں کراؤڈ تھا جے یو آئی کا۔ اور اب جو اجلاس ہوا کراچی میں 28 اگست کو، 2-3 دن پہلے، اس اجلاس میں فیصلہ جو لسٹیں فہرستیں پیش کی گئی، تو میں نے جب اس اجلاس میں کوئی جلسے کا فیصلہ نہیں ہوا تھا، حالانکہ اس اجلاس میں جلسوں کا فیصلہ ہونا تھا کہ کتنے جلسے ہونے ہیں، کیونکہ 21 اگست کو جو اجلاس ہوا تھا اسٹیئرنگ کمیٹی کا، اس اجلاس میں سفارشات طے کر کے دی گئی تھیں، اور ان سفارشات کی روشنی میں 28 اگست کے اجلاس میں مزید جلسوں کا اعلان ہونا تھا پی ڈی ایم کے، تو وہ نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے اس پر اتفاق نہیں ہوا ہوگا، کچھ اور معاملات ہوئے ہوں گے، لیکن بہرحال میں نے جب پتہ کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون نے بہت سارے جلسے دیے ہیں،
بہت زیادہ، اور اس میں یہ ہے کہ اب وہ مسلم لیگ نون کے جلسے، جے یو آئی کے جلسے، اور ایک آدھ جلسہ جو ہے کسی اور چھوٹی جماعت کو بھی، یعنی پختونخوا ملی عوامی پارٹی این پی، اور ادھر جو آفتاب شیرپاؤ صاحب ہیں وہ تو جوائنٹ وینچر کریں گے، کیونکہ وہ خود سے شاید بطور جماعت وہ اتنا بڑا جلسہ ہوسٹ نہ کر سکیں، تو وہ جلسے تھے، تو اس جلسوں کی وجہ سے جس میں زیادہ مسلم لیگ نون کے تھے، تو اس وجہ سے ایک بار پھر سوچا گیا کہ ایک بار پھر بیٹھا جائے اور اجلاس بلایا جائے 8 ستمبر کا۔ جب میں نے اب دوبارہ معاملہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون ایک طرف مفاہمت کی بات کر رہی ہے، ایک طرف مسلم لیگ نون چاہتی ہے کہ 2023 تک حکومت قائم رہے، اور دوسری طرف مسلم لیگ نون نے جلسے دیے، پتہ چلا کہ 40-50 جلسے ہونے ہیں جن کو شیڈول کیا ہوا ہے، ایسا مراد کے تجویز کیا ہوا ہے جس پر شیڈول بننا ہے، تو ان میں سے ظاہر ہے کچھ وتھڈرا کیے جائیں گے، کچھ ہوں گے، تو اگر 10-15-20 جلسے بھی آئندہ 1-2 ماہ میں ہوتے ہیں تو بہت بڑے جلسے ہیں، بہت زیادہ تعداد ہے۔ تو میں نے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ مسلم لیگ نون یہ کیوں کر رہی ہے، اتنا اچانک تیزی کیوں؟ تو پتہ چلا کہ مسلم لیگ نون یہ سمجھ رہی ہے کہ دوبارہ حکومت ہم پر سخت ہاتھ ڈالنے والی ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ حکومت کو سخت ہاتھ ڈالے ہم متحرک ہو جائیں، اور دوسرا تمام سیاسی فریقین کے ساتھ دوبارہ بیٹھا جائے۔ یعنی اب دوبارہ یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مسلم لیگ نون قربتیں بڑھانے کی کوشش کرے گی، اور قربتیں بڑھیں گی۔ اگر عمران خان صاحب کو 2023 تک کا موقع مل گیا تو پھر عمران خان صاحب نے صرف مسلم لیگ نون پہ تو نہیں رہنا، پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف بھی آنا ہے، تو پیپلز پارٹی کی بھی مجبوری ہوگی۔ لیکن ابھی جو مریم نواز صاحبہ نے کہا مصالحت، قومی مصالحت، شہباز شریف صاحب قومی مفاہمت، قومی حکومت کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اب اکیلے رہ کر سیاست کریں گے تو دوبارہ جس طرح 2018 میں غلطی کی تھی کہ سارے الگ الگ تھے، تو ایک ایک کر کے سب کو ہوا، وہ کیا تھا، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کی نہیں، تو اس طرح ہی ہوا تھا۔ تو کہ دوبارہ ایسے ہو، اس سے پہلے کہ حکومت سب پر تگڑا ہاتھ ڈالے تو دوبارہ متحد ہونا شروع ہو جائیں، دوبارہ میسج دینا شروع کر دیں کہ اپوزیشن کٹھی ہو جائے، کیونکہ عمران خان صاحب کی نظر ہے آئندہ عام انتخابات پر، اور آئندہ عام انتخابات کے لیے عمران خان صاحب کو اپوزیشن پہ اگر وہ سخت ہاتھ نہیں رکھیں گے، اگر وہ ڈھیلے ڈالا رکھیں گے ہاتھ، تو پھر عمران خان صاحب سے 2023 کا انتخاب نہیں جیتا جائے گا۔ عمران خان صاحب پھر وہ انتخابات میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے، لہٰذا جس طرح 2018 کے انتخابات میں کیا گیا تھا، 2023 کے انتخابات بھی اسی طرح لڑنے۔ تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے ان کے جو لیڈرشپ تھی ان کو وہ زیر اطاعت آنے کی میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مسلم لیگ نون کی جتنی بھی لیڈرشپ تھی، نواز شریف صاحب وہ ان کو سزا یافتہ تھے، وہ باہر چلے گئے، بیمار تھے۔ مریم نواز صاحبہ سزا یافتہ تھی، ان کی سزا معطل، وہ رہا ہیں۔ شہباز شریف صاحب ضمانت پر، حمزہ شہباز رہا، یوسف عباس صاحب وہ اندر تھے، وہ بھی رہا ہو گئے، احسن اقبال صاحب، خواجہ آصف صاحب، خواجہ سعد، شاہد خاقان عباسی، خواجہ سلمان، رانا ثناءاللہ صاحب، مسلم لیگ نون کی پوری لیڈرشپ جو تھی، جو گرفتار تھے، وہ آہستہ کر کے سارے کے سارے رہا ہو گئے۔ آخری میرا خیال ہے خواجہ آصف صاحب تھے، تو وہ بھی کچھ مہینے پہلے وہ بھی رہا ہو گئے۔ ادھر پیپلز پارٹی کی ساری لیڈرشپ رہا ہو گئی، لیکن خورشید شاہ صاحب ابھی بھی اندر ہیں۔ تو مطلب ریلیف تو عدالتوں سے ہی صحیح، میں اس کو کوئی اور نام نہیں دیتا، لیکن عدالتوں سے ہی صحیح ریلیف تو ملا مسلم لیگ نون کو۔ تو اب اور پیپلز پارٹی کو بھی بالکل، آصف زرداری صاحب، فریال تالپور صاحبہ، شرجیل میمن، اور بھی کافی سارے ان کے لیڈران جو تھے گرفتار تھے۔ تو آغا سراج درانی جو وہاں پر تھے اسپیکر ہیں صوبائی اسمبلی کے، اور بھی کافی سارے پیپلز پارٹی کے قائدین جو ہیں وہ گرفتار تھے، تو وہ بھی رہا ہوئے، لیکن ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے زیادہ لوگ اندر تھے اور سب کے سب رہا ہو گئے۔ تو اب دوبارہ جو بیانات اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور رانا ثناءاللہ صاحب کی جو تحقیقات کے متعلق جو منظوری دی گئی ہے نیب کی جانب سے، تو اس سے ایک چیز سامنے آ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب پھر زیر اعتاب آئے گی۔ اس کے پیچھے ایک سادہ سی وجہ ہے، مسلم لیگ نون نے شاید سیاستدان ہیں ہم سے زیادہ، ان کو حالات کا پتہ ہوتا ہے، وہ سارے حالات کو بھگت رہے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جگہ جلتی ہے جہاں آگ جلتی ہے، جس کو آگ لگتی ہے، تو ہم تو دور سے بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو باہر دور سے دیکھنے میں بھی نظر آتی ہے وہ یہ کہ مسلم لیگ نون نے 2018 یا اس سے پہلے نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت میں، جب مسلم لیگ نون زیر اعتاب آنا شروع ہوئی تھی، نواز شریف صاحب کو نائل کیا گیا تھا، تو جب مسلم لیگ نون نے کمزوری دکھائی مفاہمت یا پھر مصالحت
یا پھر ڈیل، جو بھی نام دے دے، کرنے کی کوشش کی تو مسلم لیگ نون پر زیادہ چڑھت ہوئی، زیادہ چڑھائی ہوئی۔ یہ ضرور ہوا کہ ریلیف مل گیا، لیکن ریلیف کے بدلے میں سیاسی نقصان مسلم لیگ نون کو زیادہ دیا گیا۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ پی ڈی ایم کی تحریک زوروں پر تھی، چل رہی تھی، اور اس تحریک کے نتیجے میں کچھ رہنما گرفتار ہو رہے تھے، کچھ رہا ہو رہے تھے، لیکن حکومت تیزی سے کمزور ہو رہی تھی، عوام میں غیر مقبول ہو رہی تھی۔ پی ڈی ایم، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کی مقبولیت اور ان کی جو ہے وہ دبدبہ وہ بڑھ رہا تھا، تو اس میں ظاہر حکومت ڈر رہی تھی کسی پر بھی ہاتھ ڈالتے ہوئے۔ تو جیسے ہی اختلافات کی وجہ کوئی بھی بنا، پیپلز پارٹی بنی، مسلم لیگ نون بنی، مولانا صاحب بنے، عوامی نیشنل پارٹی بنی، یوسف رضا گیلانی بنے، کوئی اور بنا، جو مرضی بنا، لیکن اس سے یہ ہوا کہ اپوزیشن جو ہے وہ کمزوری کے تاثر میں گئی۔ مسلم لیگ نون نے اپنا بیانیہ چینج کر کے، یا جو وہ تھا لڑائی جھگڑے والا، مفاہمت والا بیانیہ، اس کو ذرا سلو ڈاؤن کر کے شہباز شریف صاحب کو آگے کیا۔ تو شہباز شریف صاحب کو آگے کرنے کے بعد اب جو مسلم لیگ نون دوبارہ، یعنی جو خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کے اوپر دوبارہ ہاتھ ڈالا جا رہا ہے، یعنی مفاہمت دکھانے کی کوشش کی، کمزوری دکھانے کی کوشش کی، تو اب دوبارہ مسلم لیگ نون پر ہاتھ ڈالنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ برے دن شروع ہونے جا رہے ہیں مسلم لیگ نون کے، تو مسلم لیگ نون ظاہر ہے اب چپ کر کے نہیں بیٹھے گی، 2-3 تجربے پیچھے کر چکی ہے۔ اسی وجہ سے اب مسلم لیگ نون قومی مصالحت کی بھی بات کر رہی ہے، قومی مفاہمت کی بھی بات کر رہی ہے، اور شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آپ کو ایک صفحے پر بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اختلافات، جو اندرونی اختلافات ہیں، جو مسلم لیگ نون کے اندر تھے، جنہوں نے بھی مخالفین کو موقع دیا، اور جس وجہ سے مسلم لیگ نون کے ایم پی ایز، ایم این ایز بھی بدل ہو گئے، تو وہ والی جو سارا کا سارا جو تاثر ہے مسلم لیگ نون اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ دوبارہ اس طرح رگڑے میں نہ آئے جس طرح 2018 سے پہلے اور 2018 کے بعد میں آئی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔